لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی آدمی کو بھول جانے کی عادت ہو تو انسان تو بھول جاتا ہے، ویسے اللہ کا نام ہے نا یا قوی یا قوی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ قادر ہے۔ هل تجب العمرة المکی اذا دخلها من وراء الميقات؟ لازم۔ کمپیوٹر پر عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، پڑھنا بھی منع ہے نا، ہاتھ لگانا منع ہے، پڑھنا بھی منع ہے۔ میقات کے باہر رہتا ہے، عمرہ شوال میں کیا، حج کا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر دم واجب ہو گیا، گوشت اپنے دوست رشتہ داروں کو نہیں جناب، گوشت مکے کے غریبوں میں تقسیم کرے گا، یہ تھوڑا ہے کہ دم پڑ گیا تو گوشت بنا کے دوستوں کو کھلا دو۔ وہ باقاعدہ ہے گھر کہ تقسیم کیا فقراء مکہ، مکہ کے غریبوں پہ تقسیم کیا جائے۔ میں چچے کا انتقال ہو گیا، کل جنازہ ہوگا، نوکری کرتا ہوں، پہلا حج ابھی کروں گا، ان کے لیے عمرہ کر چکا ہوں، دم آتا ہے نہیں؟ کیوں دم آتا ہے؟ عمرہ اگر کیا ہے تو صاف بات ہے کہ آپ پر دم آئے گا، اگر عمرہ آپ نے چاچا کے لیے کیا پھر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی کا جدہ میں چوری ہوئی تو اس نے دوسرے سے کہا کہ تم اگر مکے میں چل کے قسم کھاؤ تو میں اعتبار کروں گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے شریعت میں کہ البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہے وہ ثابت کرے کہ اس نے چوری کی ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو اب وہ قسم کھائے، وہ اعتبار کرے۔ میرے دوست نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پہ ایک طلاق دی ہے، وہ ہو گئی، لیکن رجوع کر سکتا ہے، فوراً اس کو دوبارہ ٹیلی فون بھی کر دو، لکھ کے بھیج دو کہ میں نے رجوع کر دیا، دو گواہوں کے سامنے، تاکہ کل کوئی انکار نہ کر سکے۔ پھر فتنے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں چھوڑو یار یہ طلاق دے چکا، پھر بیوی کو گھر بٹھا دیا۔ تو اس لیے دو گواہوں کے سامنے کہو کہ جی میں نے بیوی کو ایک طلاق دی تھی لیکن میں اب رجوع کرتا ہوں، اور اس کو بھی لکھ کے بھی بھیج دو، فون بھی کر دو۔ اگر جنازے کے آخر میں ایک سلام پھیرا جائے تب بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، دو سلام پھیریں گے تو اور زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اگر حرم میں داخل ہوا، عصر کی نماز شروع تھی، تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں، تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی۔ ہم حرم کی حدود میں نوکری کرتے ہیں، رہائش ہماری جو ہے وہ حدود حرم کے بعد، بہرحال آپ رہائش سے بھی آرام باندھ سکتے ہیں اور حرم سے بھی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں بھی رہتے ہیں۔ میں نے عمرہ عصر کے بعد کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ اگر ایک آدمی طائف سے جدہ جا رہا ہے لیکن گاڑی مکے کے حدود سے گزر کے جائے، کوئی دم نہیں، اس کی نیت ہی جدہ ہے۔ چھوٹی عید کے بعد عمرہ کرے، حج فرض ہو گیا نہیں ہوگا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوگا، یہ نہیں ہوتا کہ ہر عید کے بعد جو بھی عمرہ کرے اس پہ حج فرض ہو جائے، حج ایک دفعہ فرض ہے، ایک دفعہ کر دیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ یہاں مثلاً ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، اس نے شوال پہ عمرے کی ہے، اس کو تو رہنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے، تو حج کیسے فرض ہوگا؟ حج نہیں فرض ہوتا۔
حج کے موسم میں شہروں سے حج کے لیے آتے ہیں، جب سے احرام باندھ لیا ہو اس کو نہیں چھوڑ. بہرحال اگر وہ میقات سے بغیر احرام کے آیا، چاہے ڈر کی وجہ سے آیا یا کسی وجہ سے، اس کو پھر بعد میں عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک بکری بھی حرم مکہ میں لینی ہوگی. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، وہ دونوں کو ایک ہی کمرے میں کٹھے لٹا کے وہ یعنی ان سے استفادہ کر سکتے. بالکل اس کی بیویاں ہیں، اگر وہ دونوں ماشاءاللہ اتنی فرما بردار ہیں اور راضی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں کٹھے رہ کے ہر عمل میں راضی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کی بیویاں ہیں. اصولاً اخلاقاً یہی ہے کہ ایک بیوی الگ ہو، ایک الگ ہو. لیکن اگر وہ راضی ہے تو کسی اور کو کہنا ہے. محرم کے مہینے مکے آیا، احرام باندھ کے عمرہ مکمل کیا. اب میں کون سا حج کر سکتا ہوں؟ اب یہاں رہتے ہیں حج افراد کریں گے اور کون سا کر سکتے ہیں؟ فرض نماز میں 2 سجدوں کے درمیان میں یہ دعا ہے، ہاں اگر یاد ہو تو اچھی بات ہے پڑھ لے. اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی. نہ یاد ہو تو بیٹھا رہے چپ کر. میں مدینہ پاک عید پہ کیا تھا، جدے سے 2 دن قیام کیا، پھر مکہ عمرہ نہیں کیا، کوئی دم نہیں آپ میں، چونکہ آپ وہاں سے سیدھے جدے گئے اور پھر جدے میں آپ نے 2 دن قیام کیا، پھر جدے سے مکہ آئے، لہذا سفر اول جو ہے وہ جدہ تھا، آپ کا مکہ نہیں تھا. میں وہاں انڈیا گیا تھا چھٹی پہ، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا. عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو. ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، طائف میں جا کے سر مڈایا، الحمدللہ ایک بکری دم پڑ گئی. عمرے کے احکام مکے میں ادا ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آدھے مکے میں اور آدھے طائف میں. طواف بھی مکے میں ہوگا، صفا مروہ بھی مکے میں ہوگی، محلقین رؤوسکم ومقصرین، بال کٹانے وہ بھی مکے میں ہوگا. حدود حرم سے نکل جاؤ گے دم پڑ جائے گی. بیوی کی اجازت سے کتنا وقت گزار سکتا ہے، جتنا عزت کے ساتھ گزر سکے. ویسے امام صاحب حضرت عمر 6 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے 6 مہینے سے زیادہ آدمی عورت سے علیحدہ نہ رہے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ایک دفعہ سال میں چھٹی چلے گئے اور ایک دفعہ اس کو عمرے پہ بلا لیا یا ویزے پہ بلا لیا تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عورت اگر گھر میں بھی ہو تو ایسے ہو کہ اس کی عزت محفوظ ہو، خطرہ نہ ہو. خطرہ ہو تو پھر تو ایک دن بھی رہنا چاہیے.